الرحمن شروع ہوتا ہے آج کا پروگرام آپ کے مسائل کا حل، اور میں ہوں اس کا میزبان عمر فاروق راشد۔ ناظرین، یہ پروگرام روزانہ شب 8 بجے جامعۃ الرشید کے دارالفتاح کے توسط سے GTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج سے لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ حضرات کے روزانہ کے پوچھے گئے سوالات کا جواب مفتیان کرام کے ایک سینئر پینل دیتا ہے۔ ہمارے آج کے مہمانوں میں سب سے پہلے مفتی محمد صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ مفتی فیصل احمد صاحب ہمارے سوالات کا جواب دیں گے، اور اس کے علاوہ مفتی اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہمارے آج کے سوالات کے جواب یہ مفتیان کرام عنایت فرمائیں گے۔ پہلا سوال ہمارا مفتی محمد صاحب سے ہے۔ محمد عمران کراچی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میرا چھوٹا بھائی بات نہیں مانتا، غلط جگہ بیٹھتا ہے، کیا اگر میں اسے گھر سے نکالتا ہوں تو گناہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ چونکہ بڑے بھائی ہیں اور بڑے بھائی کی حیثیت والد ہی کی حیثیت ہوتی ہے، بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ بڑے بھائی کا وہی حق ہے جو والد کا حق ہے، تو ہم چھوٹے بھائی کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی کا احترام کرے، ان کی بات مانے، ان کا جو تجربہ ہے اور ان کی جو آپ کے ساتھ خیر خواہی ہے وہ آپ ہی کے نفع کے لیے ہے، اور آپ ان کی بات مان کر چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اور بڑے بھائی کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اگر بات نہیں مانتے تو اس کی وجہ سے آپ ان کو گھر سے نکالنے کا اقدام نہ کریں۔ جب آپ گھر سے نکال دیں گے تو وہ تو بالکل ہی آوارہ لوگوں کے حوالے ہو جائے گا اور زیادہ بگڑ جائے گا، تو یہ تو آپ کو بھی پسند نہیں ہوگا کہ وہ اس سے زیادہ بگڑے۔ اس لیے آپ محبت پیار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، والد کا پیار ان کو دیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، بات نہیں مانتا، تو ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں برا ہی ہوں تو ٹھیک ہے، پھر میں برا ہی رہوں گا۔ تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تعریف کرے، اس کے اچھے کاموں پر اس کی تحسین کرے، اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اپنے بزرگان دین، مستند علماء کی کتابوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے، چاہے 10 منٹ ہی ہو، تو اس سے سب لوگوں کو ایک فکر آخرت پیدا ہوگی، ان کو ایک تقویت ملے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، تو اس طریقے سے آپ کے باقی سارے کام بھی ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماتحتوں سے اپنی اطاعت کرانے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ بزرگان دین میں سے بعض یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو ہم اس کا اثر اپنی سواری کے جانور تک میں دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے تو ہمارے ماتحت ہمارے نافرمان ہوں گے، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان سے سچی توبہ کریں۔ آپ خود نماز کے پابند ہوں گے تو دوسروں کو کہیں گے تو اس کا اثر ہوگا، اگر خود بڑا نماز کا پابند نہیں ہے، وہ چھوٹوں کو نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت بے اثر رہتی ہے۔ تو ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال عاصمہ شیخ برطانیہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر والدین انتقال کے بعد خواب میں آئیں اور خواب میں ایسا لگ رہا ہو کہ وہ حیات ہیں اور نارمل روٹین کی بات کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کسی خاص طرف اشارہ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک برزخی زندگی رکھی ہے، تو وہ اگر خواب میں آئے ہیں اور آپ سے نارمل باتیں کی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہیں، وہ کسی مصیبت میں عذاب میں نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جی بہت اچھا۔ عبد الواحد علی گڑھ سے، شادی کے لیے کارڈ چھپوانا کیسا ہے؟ دیکھیں، شادی کے لیے کارڈ چھپوانا فی نفسی ہی تو جائز ہے، اس لیے کہ دعوت دینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ خط لکھ کر کسی کو دعوت دی جا سکتی ہے، فون کر کے کسی کو دعوت دی جا سکتی ہے، میسج کر کے کسی کو دعوت دی جا سکتی ہے، تو شادی کارڈ بھی خط ہی کی ایک صورت ہے۔ لیکن اس میں جتنا زیادہ اب غلو شروع ہو گیا ہے اور جتنا بہت عالی شان اور بہت مہنگا کارڈ چھپوایا جاتا ہے، جبکہ سادہ کارڈ کے ذریعے سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، اطلاع پہنچائی جا سکتی ہے، جو مقصد آپ کا ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اپنی شان اور اپنی ثروت کا اظہار اور فخر اور ریا کا پہلو اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ مہنگے کارڈ چھپوانے سے گریز کرنا چاہیے۔
جی اگلا سوال ظہیر احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ عقیقہ نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں؟ عقیقہ کرنے کے کوئی ایسے نقصانات نہیں ہیں جن کی باقاعدہ قرآن و سنت میں کوئی نشاندہی کی گئی ہو، لیکن جو عقیقہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جو فائدہ بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو عقیقہ نہ کرنے سے اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں گرفتار ہوگا، کوئی اثر اس پر ہوگا، تو اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقیقہ میں جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اظہار تشکر کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں، اور اظہار تشکر کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے خوشی کے طور پر کوئی دعوت کا انتظام کر لیں تو اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جانور کا ذبح کرنا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف اب قربانی میں ہے، باقی سب ذبائح منسوخ ہیں قربانی سے۔ تو اس لیے اگر کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو اور وہ عقیقہ میں جانور ذبح نہ کر سکے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا صدقہ کر دے یا دعوت کر کے اپنے دوست احباب کو مسرت کا اظہار کر لے، اس میں تشکر کی نیت بھی کر لے تو کافی ہے۔ جی اگلا سوال زاہد جمال صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا حاملہ خواتین کے لیے سختی برداشت کرنے کی شریعت میں کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو عورت حمل سے ہوتی ہے وہ چونکہ ایک بہت بڑی مشقت اٹھا رہی ہوتی ہے، اسے اس مشقت اٹھانے میں نیت یہ کرنی چاہیے کہ چونکہ ایک اعلیٰ شرعی مقصد کے لیے میں یہ مشقت اٹھا رہی ہوں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مسلمانوں میں ایمان اللہ کی ذات پر رکھنے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں اضافہ ہے، موحدین اور مومنین کی تعداد میں اضافہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بہت محبت کرنے والی، بہت زیادہ بچے دینے والی خاتون ہے اس سے شادی کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ مشقت اٹھا رہی ہے تو بہت اجر کا باعث ہے، اور ویسے بھی جتنی کسی کو مشقت لاحق ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ جو ایک کانٹا کسی کو چبھتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو جو حمل کی مشقت ہے، پھر ولادت کی مشقت ہے، پھر بچے کو پالنے کی مشقت ہے، یہ تو کانٹا چبھنے سے بدرجہ زیادہ ہے۔ تو جب کانٹا چبھنے پر اجر مل رہا ہے تو پھر ان مشقتوں کے اٹھانے پر کتنا عظیم اجر ملے گا۔ البتہ حاملہ خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اس کی کچھ تعلیم حاصل کرے، تربیت کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھے، علماء کے بیانات اس موضوع پر سنے، تاکہ وہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کی آپ اچھی تربیت کر سکیں، اس کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے لیے بھی مستقل تربیت کی چیزیں ہیں کہ کیسے بچے کی پرورش کی جاتی ہے، تاکہ بچہ وہ بڑا ہو کر صالح بنے اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو وہ جتنے اعمال کرے گا ان سب کا ثواب والدین کو آٹومیٹک پہنچے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ولادت کے موقع پر فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ شہیدہ کا درجہ پا لیتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال انڈیا سے احمد صاحب کا ہے کہ ڈیلیوری سے پہلے جو خون جاری ہوتا ہے اس کا کیا حکم؟ ڈیلیوری سے پہلے جو خون جاری ہوتا ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے، وہ حیض بھی نہیں ہے اور وہ نفاس بھی نہیں ہے، اس لیے اس خون کو ناپاک تو کہا جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی نماز معاف ہو جائے یا اور عبادات معاف ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے پیشاب کا حکم ہے، وہ نکلے گا تو بدن کے جس حصے پر لگے گا وہاں وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب تک ولادت نہیں ہوتی اس وقت تک جس نماز کا بھی وقت آئے وہ وضو کر کے تو نماز کا اہتمام کرے، اور اس میں اگر وہ خون مسلسل جاری ہے اور اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے تو بھی وضو کر کے نماز پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ یہ پھر معذور کے حکم میں ہوگی۔ تو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر وہ وضو کر لے گی تو پھر اس عذر سے اس نماز کے وقت کے دورانیے میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا کوئی ناقض وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے گی تو وضو ٹوٹے گا۔
جی بہت شکریہ. اگلا سوال کراچی سے محمد عمران صاحب کا ہے کہ کیا عورت حیض کی حالت میں اذان کا جواب اور ذکر کر سکتی ہے؟ ذکر تو کر سکتی ہے. اذان کا جواب چونکہ وہ عملی طور پر نماز پڑھنے کی مکلف اس حالت میں نہیں ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، تو اس لیے وہ اذان کا جواب دے یا نہ دے، اس میں دونوں اختیار اس کو ہیں. یعنی جو کسی نماز کے اہل شخص کے لیے جواب دینے کی اہمیت ہے، وہ اہمیت اس کے لیے نہیں ہے. اور وہ اہمیت کیا ہے؟ اس میں دونوں قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے. تو اگر حائضہ ہے تو اس کے لیے یہ وجوب یا استحباب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذکر کے طور پر اذان کا جواب دینا چاہتی ہے تو اس میں کوئی شرعاً قباحت اور ممانعت نہیں ہے، دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کسی غیر حائضہ کے لیے اذان کا جواب دینے کی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا. ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی فیصل احمد صاحب سے ہیں. زاہد جمال کشمیر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ایک شاعر ہوں، کیا شاعری اسلام میں جائز ہے؟ نیز شاعری کے ذریعے کوئی کس طرح دین کی خدمت کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شاعری جو ہے یہ ایک جائز کام ہے، اور اس ایک فن ہے، اور اس فن سے بہت سے مفید کام بھی لیے جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر بہت سارے ایسے ساتھی تھے جو کہ اشعار کہتے تھے. تو اس میں عبداللہ بن رواحہ ہیں، تو اس طرح دیگر حضرات ہیں. تو شاعری کرنا فی نفسی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. لیکن خود شاعری آج کل جس ماحول میں کی جاتی ہے، اور ادبی مجلسیں جس طرح سے آج کل چلتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، یا شاعروں کا عام طور پہ جو ایک مذاق ہوتا ہے، تو وہ کچھ بدنام سا ہو گیا ہے. اور ان کے ہاں شراب کباب ایک عام سی چیز ہے، اور ان کے کلام کے اندر یہ مضامین بہت کثرت سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے عام طور پہ لوگ جب ان مجلسوں میں، محفلوں میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تو غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھے مقاصد کے تحت اور ان مجلسوں میں اپنے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اسلامی جو آداب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، حرام کاموں سے بچتے ہوئے اگر یہ کام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ صحابہ جو ہیں وہ جنگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جوش دلانے کا عمل جو ہوتا تھا وہ کرتے تھے. تو ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ملی نغمے ہوتے ہیں، یا 65 کی جنگ کے جو نغمے ہیں ان کو سن کر انسان میں ایک ولولہ آتا ہے، ایک جوش آتا ہے. اور پرانے ہمارے ملی نغمے جو ہوتے تھے وہ بہت بامعنی ہوتے تھے، اور ان سے یعنی ایک پیغام ملتا تھا انسان کو. تو ہمارا خود قومی ترانہ جو ہے اس کے اندر بڑے بامعنی چیزیں ہیں. تو اب یہ اس پر ہے کہ آپ کتنے اپنے فن کے اندر ماہر ہیں. اگر آپ بڑے شاعر ہیں اور زیادہ مضامین اور زیادہ افکار کے مالک ہیں، زیادہ ایکسپوجر ہے آپ کا، تو آپ علامہ اقبال کی طرح پوری دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے، آپ محدود ہیں، غلامیت کی آپ کی سوچ ہے، تو آپ غالب کی طرح غلامی والی شاعری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ایکسپوجر دیتے ہیں، کتنا مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس بہت میدان ہے. آپ منکرات کے خلاف بھی شاعری کر سکتے ہیں، آپ جو حقیقی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے معرفت ہے، اس پر بھی آپ شاعری کر سکتے ہیں. آپ مباح مضامین پر شاعری کر سکتے ہیں، وطن سے محبت پہ شاعری کر سکتے ہیں. تو مضامین کی ایک کثرت موجود ہے، تو ان پر اگر آپ شاعری کریں اور اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں تو بہت اچھی بات. یہ شاعری میں عام طور پر خاص قسم کی تشبیہ اور استعارے استعمال ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے ان کو استعمال کرنا جائز ہوگا؟ مثال کوئی ہو تو زلف، گیسو، محبوبہ. جی اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہر اہل زبان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور بہت دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو حقیقی محبت ہے اس کا اظہار ان تعبیرات سے کر دیتے ہیں. تو یہ معروف بھی ہے، رائج بھی ہے، اور اس کو سمجھتے بھی ہیں لوگ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ابو عبداللہ صاحب کویت سے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح کپڑے پہننے سے پہلے جھاڑنا چاہیے، کیا اسی طرح جوتے پہننے سے بھی پہلے جھاڑنا چاہیے؟ جی، اسلامی آداب میں یہ دونوں باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ کپڑے بھی جھاڑنے چاہیے. اگر کپڑے الٹے ہوں یا کہیں لٹکے ہوئے ہیں تو اس کو جھاڑنا چاہیے، اور جوتوں کو بھی جھاڑنا چاہیے. جوتوں کے جھاڑنے کی ایک روایت تو مجھے معجم طبرانی میں ملی ہے، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موزہ جو ہے وہ پہن رہے تھے.
تو ایک کوا آیا اور اس نے دوسرے موزے کو جو ہے دور کر دیا, اس میں سے سانپ نکل آیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ موزے کو جو ہے وہ جھاڑ لیا کرے. تو موزے اور جوتے کا ایک ہی حکم ہے, پاؤں میں پہننے والی چیز ہے. تو اس لحاظ سے جوتے کا حکم تو ویسے روایت میں موجود بھی ہے, اور کپڑے کا بھی, کیونکہ یہ اصل میں یہ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں, یہ احکام اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی عبادت ہے یا کوئی ضروری کام ہے, بلکہ یہ شفقتاً ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کسی ضرر سے بچ سکے. تو لہٰذا ان دونوں پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اسے. جی بہت شکریہ. امبرین کراچی سے پوچھتی ہیں کہ جگر, اوجڑی, گردے, مغز, پھیپھڑے اور دیگر چیزوں کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ کچھ لوگ گردے یہ کہہ کر کھاتے ہیں کہ یہ صرف مکروہ ہے, حرام نہیں. تو مکروہ اور حرام میں فرق کیا ہے؟ جی جگر, اوجڑی, گردے اور مغز, پھیپھڑے اور گردے, انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی مکروہ نہیں ہے. ان تمام چیز کا کھانا جائز ہے. البتہ ظاہر ہے کچھ چیزوں سے نجاست گزرتی ہے, جیسے گردے ہیں تو اس کو خوب اہتمام سے دھو لینا چاہیے, لیکن دھونے کے بعد اس کے کھانے میں کوئی حرمت نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں. اور انہوں نے سوال جو ہے وہ گردے کی نسبت سے کیا ہے کہ گردے لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں صرف مکروہ ہی تو ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے, یعنی جو شرعی مکروہ ہوتا ہے جس سے بچنا ضروری ہوتا ہے یہ ان میں شامل نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی نفاست تھی, آپ کو پسند نہیں تھا, آپ اسے نہیں کھاتے تھے. تو جیسے انسان کوئی بھی ایک کھانا کھاتا ہے دوسرا نہیں کھاتا, تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ مکروہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں تو حلال ہیں. باقی انہوں نے ایک اضافی فائدے کے طور پہ ایک بات پوچھی ہے کہ مکروہ اور حرام میں کیا فرق ہے. تو یہ چیزیں تو مکروہ نہیں ہیں, لیکن مکروہ اور حرام میں فرق یہ ہے کہ حرام جو ہوتا ہے وہ کسی یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے, اور وہ یقینی دلیل جو ہوتی ہے اس کا معنی بھی متعین ہوتا ہے. اور جو مکروہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یا تو وہ دلیل یقینی نہیں ہوتی یا اس کا معنی متعین نہیں ہوتا. تو دلیل کی کچھ جو گریڈنگ ہے کچھ کم ہو جاتی ہے, تو لہٰذا احتیاطاً علماء اس کو حرام نہیں کہتے بلکہ مکروہ کہتے ہیں. اور جو مکروہ اس طرح کا مکروہ ہوتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے, اور اس کا حکم عملی طور پہ حرام کی طرح ہوتا ہے. یعنی جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طریقے سے مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے. لیکن اس کو مکروہ ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہم یعنی اپنی تعبیر میں احتیاط کرتے ہیں کہ جو چیز یقینی بات ہے اس کو ہم حرام کہہ دیتے ہیں, جو یقینی کے قریب ہے 98% 97% پہ ہے, جس کے پیچھے کچھ بات ہے, کچھ جس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے, تو اس کو ہم پھر احتیاطاً مکروہ کہہ دیتے ہیں. انہوں نے تو لکھا نہیں ہے کپورے کا, لیکن ہو سکتا ہے یہ کپورے سے ان کو اشتباہ ہو. تو اگر کپورے کی بات یہ پوچھنا چاہتے تھے یا ویسے ایک اضافی مسئلے کے طور پہ سمجھ لیں کہ کپورا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے اور کپورے کا کھانا ٹھیک نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال زاہد جمال صاحب کا کہ ہمارے ایک پڑوسی نے کتا پال رکھا ہے جو کہ بستی والوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, کیا بلا وجہ کتا پالنا جائز ہے؟ جی بلا وجہ بھی پالنا جائز نہیں ہے, اور یہاں تو ایذا کا مسئلہ بھی ہے. تو عام طور پہ یہ جو گھروں میں فیشن کے طور پہ کتے رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ ہوتے بھی بڑے بڑے سروں والے اور عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں, پھر ان کو لے کر وہ زنجیر لے کے گھومتے ہیں رستے میں, تو یہ بھی ایک فیشن کا ذریعہ ہے. تو یہ تو بالکل ناجائز ہے, اس لیے کہ کتا اگر کسی صورت میں پالنا جائز بھی ہے تو یا تو وہ حفاظت اور چوکیداری کے لیے ہے اور یا پھر وہ شکار کے لیے. تو اگر ان دونوں میں سے کوئی مقصد نہیں ہے, اور ویسے ہی جو ایک مغربی تہذیب ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ان کی فیملی کا حصہ ہے کتا, جس طرح وہ جب تعارف کراتے ہیں تو ان کی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتی ہے تو ساتھ میں ایک کتا بھی کھڑا ہوتا ہے. تو کیونکہ اس تہذیب میں ایک کتا آتا ہے تو ہمارے یہاں بھی جو اپر کلاس ہے وہ پھر فیشن کے طور پہ اس کو اپنا لیتی ہے. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے, اور کتا جس جگہ پہ ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو اس لیے بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے. چوکیداری وغیرہ کے لیے بھی اگر کوئی کتا رکھتا ہے تو اس کو باہر رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ چوکیداری جو ہوتی ہے وہ کسی استبل کی ہوتی ہے یا باہر کی ہوتی ہے, کوئی ظاہر بیڈ روم کی یا اس کی تو نہیں ہوتی, ڈرائنگ روم کی. تو اس لحاظ سے کتے کو گھر کے اندر رکھنا ضرورت سے رکھنا بھی ٹھیک نہیں. ضرورت سے بھی رکھیں گے تو وہ باہر ہی رکھیں گے اور اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, تو ان کو بچنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب کہ محلے والے اس سے ایذا محسوس کر رہے ہیں اور خوف کا ماحول ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو اس سے بطریقہ اولا بچنا چاہیے. دوسروں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے, لہٰذا اس سے جی وہ تو یعنی آپ بلی بھی اس طرح کی پالیں گے تو بھی جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ممبئی سے حنا, یہ پوچھتی ہیں کہ چاول میں گھن لگ جائے اور صاف کرنے کے باوجود پک جائے تو کیا حکم ہے؟
جی چاول میں گھن لگ جائے اور تو اس کے بعد وہ برادہ سا نکلتا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر کیڑے کبھی ہوتے ہیں کبھی نکل گئے ہوتے ہیں. تو اگر اسے اچھی طریقے سے دھویا گیا ہے اور اس کو باہر دھوپ میں سکھایا بھی گیا ہے تو تقریباً اس سے کیڑے وغیرہ نکل جاتے ہیں. تو پھر اگر آپ نے اس کو پکایا اور ایک آدھ کوئی کیڑا پھر بھی سطح پہ آ گیا تو آپ کے چاول جو ہوں گے وہ حرام نہیں ہوں گے, آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ گھن لگا ہوا ہے اور آپ نے جو دھویا ہے یا جو بھی پروسیس کیا ہے اس کے بعد بھی اس میں بکثرت نکل رہے ہیں تو پھر اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہوگا. اور ویسے ہم نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا تو وہ کہتے ہیں اچھی طرح اگر گھن لگ گیا ہو تو اس کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے یہ عملی سوال بھی نہ ہو, کھانے کے قابل نہ ہو, لیکن اگر کھانے کے قابل ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک آدھ کیڑا اوپر آ رہا ہے یا بہت کثرت سے آ رہے ہیں. وہ کسی جانوروں کے لیے تو استعمال ہو سکے گا اگر؟ جی جانور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ارشد گجرات سے پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کا تھوک پاک ہے یا ناپاک؟ جی انسان کا تھوک جو ہے وہ پاک ہے. جو درندے ہوتے ہیں اس کا تھوک ناپاک ہوتا ہے, جو حلال جانور ہوتے ہیں اس کا پاک ہوتا ہے, اور انسان کا بھی پاک ہے. تو پھر یہ کہ انسان کے اندر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کا تھوک ناپاک نہیں ہوگا. البتہ اگر غیر مسلم نے کوئی شراب پی ہے یا کوئی حرام چیز کھائی ہے اور وہ تھوک میں اس کی آمیزش ہے پھر تو وہ اس وجہ سے تو ناپاک ہو سکتا ہے, لیکن خود اس کا تھوک ناپاک نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی اویس صاحب سے. مفتی صاحب اسحاق سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کا نصاب کیا ہے؟ سائل کے پاس 50,000 نقد کے سوا کچھ نہیں, کیا قربانی واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے واجب ہونے کا جو نصاب ہے 5 چیزیں ہیں: سونا, چاندی, مال تجارت, نقدی اور ضرورت سے زائد سامان. تو اگر کسی کی ملکیت میں ان 5 چیزوں کا مجموعہ یا 4 چیزوں میں سے کسی ایک کا مجموعہ سونے کے علاوہ وہ اتنا بنتا ہے کہ 612.35 گرام چاندی کی مالیت کی بقدر ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی. اور اگر اس سے کم بنتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. تو لہٰذا قربانی کے دنوں میں چاندی کی قیمت کا معلومات لے لی جائے اور پھر اس کو ٹیلی کر لی جائے کہ اگر وہ 612.35 گرام کی چاندی کی مالیت کے بقدر اس کی رقم بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. اگر اس سے کم بنتی ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی. اگر اس کو نقد میں بیان کریں تو کوئی اس کی جو آج کل چل رہا عام طور پر 39 سے 40 ہزار کے درمیان اس کا ریٹ چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. فیصل سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کے لیے میاں بیوی دونوں کو قربانی کرنا ہوگی یا دونوں کی طرف سے کوئی ایک قربانی کر دے تو دونوں کی طرف سے شمار ہوگی؟ یہ قربانی کے واجب ہونے کا دار و مدار صاحب نصاب ہونے پر ہے. تو لہٰذا اگر میاں بیوی میں سے دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر قربانی واجب ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک صاحب نصاب ہے تو جو صاحب نصاب ہے صرف اسی پر قربانی واجب ہوگی, دوسرے پر قربانی واجب نہیں. اور یہی حکم جوائنٹ فیملی کا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی کے جتنے بھی ممبر ہیں, جتنے بھی ارکان ہیں, اگر ان کی ملکیت میں سے ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے کہ جو 612.35 گرام چاندی کی مالیت کی بقدر ہے تو تمام افراد کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اور اگر کسی ایک فرد کی ملکیت میں ہے تو صرف اسی پر قربانی واجب ہوگی, دیگر افراد کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. آسٹریا سے اسرار خان کا سوال ہے کہ میں اپنی قربانی پاکستان میں کرتا ہوں اور بیوی یہاں آسٹریا میں, تاکہ ہمارے بچے بھی قربانی کرنا سیکھ جائیں, مگر یہاں غریب بہت کم ہیں, دور مہاجر کم میں رہتے ہیں. ایسی صورت میں گوشت کا کیا ہوگا؟ جی شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, قربانی کا گوشت اپنے پاس بھی رکھا جا سکتا ہے. البتہ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. پہلا حصہ خود رکھ لیا جائے, دوسرا حصہ اپنے اقربا اعزاء کو دے دیا جائے اور تیسرا حصہ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن اگر قربانی ایسی جگہ پر کی جا رہی ہے قرب و جوار میں غرباء نہیں ہے تو سارا کا سارا گوشت اپنے پاس بھی رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال کویت سے محمد مجاہد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ ابھی پیسے نہیں ہیں, 2-3 مہینے میں قرض واپس کر دیں گے انشاءاللہ. جی اگر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو ایسی صورت میں قرض لے کر قربانی کرنا واجب ہے. اور اگر قربانی واجب نہ ہو, نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ قرض نہ لیے جائے, لیکن اگر قرض لے کر قربانی کر لی تو قربانی درست ہو جائے گی. جی اگلا سوال گلزار احمد خان کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ میرے والد حج پر گئے ہیں, کیا ہم ان کی قربانی گھر پر کر سکتے ہیں جبکہ وہ حج پر بھی قربانی کریں گے؟
جی، اگر آپ کے والد صاحب نے حج قران یا حج تمتع کی نیت سے حج کا ارادہ اور قصد کیا ہے اور وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر مینا، مزدلفہ و عرفات میں جو مجموعی ٹھہرنے کا جو مدت ہے وہ 15 دن یا اس سے زیادہ بنتی ہے اور اس کی نیت بھی کی ہے اور صاحب استطاعت بھی ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر 2 قربانی ہیں، ایک قربانی دم شکر کے طور پر اور دوسری قربانی صاحب استطاعت ہونے کی بنا پر۔ جو قربانی دم شکر کی وجہ سے ہے وہ قربانی تو حدود حرم میں کرنا لازم و ضروری ہے، اور جو دوسری قربانی ہے جو صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے لازم ہے تو وہ قربانی اپنے علاقے میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اپنے رشتہ دار کی طرف سے کرنا چاہے حج فرض قربانی ہو تو ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ اس سے اجازت لے لی جائے، بغیر اجازت کی جائے گی تو وہ قربانی نہیں ہوگی، تو اگر آپ اپنے والد صاحب سے پوچھ کر قربانی کریں گے تو یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بنت عبداللہ پوچھتی ہیں کہ ایک شخص شرابی ہے، وہ اپنے مرحوم والدین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتا ہے، تو کیا ان کی قربانی قبول ہوگی؟ یہ قربانی کی قبولیت اور صحیح ہونے کے دار و مدار اس پر ہے کہ جس مال سے قربانی کا جانور یا حصہ خریدا جا رہا ہے وہ مال حلال اور طیب ہے یا نہیں۔ اگر وہ مال حلال اور طیب ہے تو وہ قربانی قبول ہوتی ہے اور اس کا ایصال ثواب بھی کرنا درست ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارا اگلا سوال جناب مفتی محمد صاحب سے ہے، جو کہ حافظ زہیب صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر احرام کے مکہ آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اور اب اس کے لیے حج کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا اگر وہ مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کر لے تو اس کا حج تمتع ادا ہو جائے گا؟ جی، جو آدمی احرام کے بغیر میقات سے گزر جاتا ہے، جو مقام متعین ہوتا ہے جس جہت سے وہ آ رہا ہے، تو ہر جہت پر ایک مقام متعین ہے کہ اس سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس مقام سے اگر وہ گزر چکا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ واپس اس جگہ پر آئے اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر جائے، لیکن اگر وہ واپس نہیں آتا تو پھر اس کے اوپر دم لازم ہوگا، وہ دم ادا کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اگر تمتع کرنا چاہتا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر مسجد عائشہ جا کر عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو وہ حج کا احرام باندھے گا، تو اس طرح اس کا حج تمتع ادا ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال فروخ اسلام ڈھاکہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حج کے ایام میں کوئی بندہ حج نہیں کر پا رہا تو کیا وہ عمرہ کر سکتا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک؟ جی نہیں، ان دنوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا، عمرہ کرنا گناہ ہے، یعنی یہ جو یوم النحر ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن یوم عرفہ ہی کہا ہے میں نے، کچھ بولا یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ سے لے کر تو 13 ذی الحجہ تک یہ جو 5 دن بنتے ہیں، ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا گناہ ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے کر لیا تو وہ عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ بھی ہوگا ساتھ ساتھ، تو اسے توبہ استغفار کرے۔ لا علمی میں کسی نے کر لیا تو توبہ استغفار کرے، اگر پہلے سے مسئلہ معلوم ہے تو پھر اسے عمرہ کرنے سے بچنا لازم ہے، عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی اگلا سوال انڈیا سے پوچھا گیا ہے کہ سلی ہوئی لنگی بطور احرام پہننا کیسا ہے؟ جی مراد شاید یہ ہے کہ جس لنگی کو سلائی لگا کر جوڑ لیا جاتا ہے اور وہ گولائی میں ایک شکل اختیار کر لیتی ہے، تو اس کا پہننا احرام کی حالت میں جائز ہے، یا احرام کی چادروں کو اس انداز سے سی لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ گنجائش تو ہے اس کی، چونکہ بدن کی ساخت کے مطابق وہ سلا ہوا کپڑا نہیں کہلاتا، لیکن بہتر ہے کہ اس سے بھی بچا جائے اور کسی قسم کی سلائی اس کے اوپر نہ ہو۔ البتہ بعض اوقات احرام کی چادریں جو کسی تھان سے کاٹی جاتی ہیں تو ان کے کناروں سے دھاگے بہت کثرت سے نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو اگر کناروں کو موڑ کر کوئی سلائی لگا لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال محمد الیاس سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ پچھلے سال حج کے دوران احرام کا دم آیا تھا، کیا حج کی قربانی کے ساتھ وہ دم بھی ادا کر سکتے ہیں یا الگ سے کرنا پڑے گا؟ معلوم نہیں سوال کا مقصد کیا ہے، کہ حج کی قربانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، یعنی حج کی قربانی علیحدہ ادا کریں اور دم علیحدہ دیں لیکن وقت ایک ہی ہو، اگر یہ مقصد ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اور اگر مقصد یہ ہو کہ حج کی قربانی سے ہی ہمارا وہ دم بھی ادا ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا، آپ کو علیحدہ سے دم جنایت حرم کی حدود میں ادا کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال بنت سرتاج ممبئی سے پوچھتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے، چاہے وہ عمل میں ہو یا نہ ہو۔ تو جو مسائل ہم JTR پر سنتے اور سیکھتے ہیں، کیا یہ اس حدیث کی فضیلت میں آئے گا یا نہیں، یا پھر اس کے لیے درس و تدریس میں بیٹھنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم عورتیں کام کرتی ہیں اور کام کرتے ہوئے آپ کے مسائل اور ان کا حل سنتی ہیں۔ جی، جو حدیث آپ نے ذکر کی ہے وہ تھوڑا سا آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو اندازے سے بیان کیا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ حدیث کی پوری تحقیق کریں پھر اس کو بیان کریں۔ جو فضیلت ایک مسئلہ سننے کی آپ نے 1000 رکعت بیان کی ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا ہے تو وہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو تحقیق کریں اور دوبارہ شیئر کریں۔ باقی جو بات پوچھی ہے کہ JTR میڈیا اس سے مسائل ہم سن کر سیکھتے ہیں تو اس سے بھی اجر ملے گا اور یہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں، تو جو صحیح حدیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ JTR میڈیا ہاؤس سے سیکھنے پر بھی حاصل ہوگی۔ باقاعدہ کسی تعلیم و تدریس کی مجلس میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، سیکھنا کافی ہے۔ سیکھنے پر یہ فضیلت ہے، تو سیکھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی معلم اور استاذ کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا، یا کسی کتاب سے سیکھنا، یا کسی کے بیان سن کر سیکھنا، یہ ساری سیکھنے کی صورتیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ اچھی طرح ان مسائل کو ذہن نشین کریں اور سیکھ لیں تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی فیصل احمد صاحب سے ہیں۔ مفتی صاحب، عبداللہ کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن سود کا مسئلہ واضح نہیں ہوا، اس سے کیا مراد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات اکثر وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، روایت تو صحیح ہے یہ، لیکن ذکر وہ لوگ کرتے ہیں جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ بینک کا سود حلال ہے، اور اس کی دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو واضح نہیں ہوا تھا۔ تو حالانکہ سود کا مسئلہ جو ہے وہ قطعیات میں سے ہے اور بالکل واضح ہے، اور بینکوں میں جو سود ہوتا ہے وہ سود جو ہے وہ ربا القرآن کہلاتا ہے، اور قرآن کریم میں جو سود ہے وہ ادھار کے بدلے میں اضافے کو کہتے ہیں۔ اور جو ربا الحدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اجناس کا ذکر کیا، الہنتا بالہنتا والی، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرما دیا اور حکم فرما دیا کہ یدم بید اور مثلاً بمثل، کہ اس کو ہاتھ در ہاتھ بھی لینا ہے، برابر سرابر بھی لینا ہے۔ تو یہ بات تو آپ نے فرما دی، لیکن یہ ان 6 چیزوں کے اندر ہی خاص ہے یا ان 6 چیزوں کے علاوہ بھی اور چیزوں میں بھی اس کا حکم لگے گا؟ اور پھر وہ جو لگے گا تو وہ کس علت کی بنیاد پہ لگے گا؟ تو یہ ایک مبہم بات تھی جس میں پھر ائمہ نے اجتہاد کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں قدر مال جنس کی علت نکالی اور دیگر حضرات نے دوسری نکالی۔ تو یہاں پر کیونکہ علت میں اشتباہ ہو رہا ہے اور اس اشتباہ کی وجہ سے بعض احکامات پہ فرق پڑ رہا ہے، کچھ ہمارے نزدیک سود میں آئیں گے، کچھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سود میں آئیں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو اثر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو ربا الحدیث کے اندر 6 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا، ان 6 چیزوں کی بالکل واضح وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے 10 میں سے 9 چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ہم حرام سے بچ سکیں۔ تو اس روایت کے باوجود ان کا نتیجتاً عمل یہ تھا کہ وہ بہت سے جائز کاموں کو چھوڑ رہے تھے، اور ہمارے وہ بھائی جو کہ اس کو بینک کا سود جائز کرنے میں استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے شبے کی وجہ سے اس کو بھی حلال کرنے کے چکر میں، تو جو اثر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے یعنی اس پہ جو عمل ہونا چاہیے جیسے کہ انہوں نے خود کر کے دکھایا، تو اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو بہرحال خلاصہ بات کا یہ ہے کہ یہ ربا الحدیث سے متعلق ہے، ربا القرآن سے متعلق نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ واضح اور قطعی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال بشیر احمد ملائیشیا سے پوچھ رہے ہیں کہ حبیب الائیڈ یا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ کھولنا کیسا ہے جبکہ ان سے کوئی منافع نہ لیں؟ جی منافع نہ لیں کی 2 صورتیں ہیں کہ آپ یا تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے یا آپ سیونگ کھلوا کر اس میں سود نہیں لیں گے، یعنی اس سود کو صدقہ کر دیں گے۔ تو یہ جو سیونگ والی ہے یہ تو بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ سود کے معاملے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا سودی ایگریمنٹ کرنا
اور پھر ہے کہ آپ سودی ارننگ لینا یا سود کھلانا کسی کو، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. تو جب آپ نے کوئی معاہدہ کر لیا تو آپ سودی معاہدے کے گناہ کے اندر تو شامل ہو گئے. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ اس سود کو آپ کھاتے بھی ہیں یا نہیں کھاتے. تو کیونکہ اس میں بہرحال ایک حرام کام بڑے پیمانے پہ آپ اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا یہ تو بالکل جائز نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس کے اندر آپ بینک کو قرضہ دیتے ہیں اور آپ کا پیسہ محفوظ ہو جاتا ہے اور آگے چل کر آپ اس سے جو بھی بزنس ڈیلنگس وغیرہ ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ان صورتوں میں کھولنا جائز ہے جب کہ آپ کے پاس کوئی اس کا آلٹرنیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ قرضہ دے رہے ہیں، براہ راست آپ سود نہ لے رہے ہیں نہ آپ نے کوئی سودی ایگریمنٹ کیا ہے، اور جو بینک سودی ایگریمنٹ کرے گا اس میں بھی آپ چاہتے نہیں ہیں، آپ کی نیت نہیں ہے، بینک اپنے طور پہ اس کو آگے کرے گا. تو لہٰذا آپ کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ آپ اسے کھولیں، لیکن بہتر پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ بینک نے بہرحال اس کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک یعنی اس کا استعمال جو ہے آگے اپنے حرام بزنس میں کرنا ہے. بینک ایک ایسی اینٹی ہے جو کہ سوائے سودی معاملے کے کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتی، یعنی جائز کام کی اس کو قانوناً اجازت ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ جو پیسے بھی وہاں رکھوائیں گے وہ بالآخر کہیں نہ کہیں حرام کام میں کسی نہ کسی درجے میں استعمال ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی کھولنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولے بغیر آپ کا چارہ نہ ہو، آپ کے علاقے میں کوئی سروس نہ ہو، کہ اسلامی بینک کی برانچ نہ ہو، اور یا پھر آپ جہاں بزنس کرتے ہیں وہاں وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں، کوئی ایسی بات ہو تو پھر آپ کے لیے کھولنے کی گنجائش ہو. جی بہت شکریہ. اگلا سوال جمیل احمد خان کراچی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے قبرستان کے لیے زمین وقف کی، مگر وہ زمین تھوڑی گہرائی میں ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہونے کا اندیشہ ہے. ابھی تک اس میں کوئی قبر نہیں بنی، کیا ہم اس کو بیچ کر اس کے متبادل جگہ خرید کر وقف کر سکتے ہیں؟ جی یہ باتیں تو یعنی وقف کرنے سے پہلے سوچی جاتی ہیں. ابھی آپ وقف کر چکے ہیں اور جو آپ اندیشہ بتا رہے ہیں وہ ابھی اندیشے کے درجے میں ہے، وہ یقین کے درجے میں نہیں ہے. اور بارش کا پانی اگر جمع ہوگا بھی تو اس سے ساری قبریں متاثر ہوں گی یا کچھ حصہ متاثر ہوگا جس کا کوئی حل سوچا جا سکتا ہے. تو اس لیے فی الحال آپ کے لیے اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ کر کسی اور جگہ پر قبرستان کے لیے جائیں. البتہ اگر آگے چل کر یہ صورتحال پیش آئی اور اس بڑے پیمانے پہ پیش آئی کہ وہاں پر دفنانا ممکن ہی نہ ہوا، تو اس صورت میں پھر اس وقت کی صورتحال دیکھ کر دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں شاید گنجائش ہو. جی بہت شکریہ. انگلینڈ سے ریحان پوچھتے ہیں کہ ہم 4 بھائی اور 3 بہن ہیں. 45 سال پہلے مرحوم والد ترکہ میں 2 مکان چھوڑ کر فوت ہوئے تھے. اس کے بعد سب سے بڑے بھائی ہمارے مالی اخراجات اٹھانے لگے. 5 سال بعد انہوں نے یہ مکان بیچ کر اور اتنی ہی رقم اپنی ملا کر ایک بڑا مکان خرید لیا اور مزید 2 منزل بھی تعمیر کر لی جس میں ہم سب رہنے لگے. اب وراثت کے بارے میں شرعی احکام کیا ہوں گے؟ جی بڑے بھائی نے یہ جو سب کیا بظاہر وہ سب اس پہ راضی تھے اور سب کو بتا کے اس نے کیا. تو جو مکان تھا وہ مشترکہ تھا، جب اس کو بیچا جو رقم آئی وہ بھی مشترکہ تھی، پھر اس سے جو مکان خریدا وہ بھی مشترکہ ہے. البتہ اس مکان میں جو اس نے اپنی طرف سے پیسے لگائے تو اس کے لحاظ سے وہ شریک ہو گئے. مثلاً اگر 50 لاکھ کا مکان انہوں نے خریدا، 25 لاکھ بھائی نے لگائے، 25 لاکھ مشترک تھے، تو 25 لاکھ ورثہ کے مشترک ہیں اور 25 لاکھ جو ہیں وہ بھائی کے ہیں. اس کے بعد پھر بھائی نے اس کے اوپر بھی 2 منزلیں بنائیں تو اس پہ بھی کچھ خرچہ ہوا ہوگا. تو آخر میں یہ دیکھیں گے کہ شرکا کا تناسب کیا ہے، کیونکہ صرف بھائی اور بہنیں ہیں تو ہر بھائی کے 2 حصے ہیں اور ہر بہن کا 1 حصہ ہے. تو اس لحاظ سے ابھی بھی یہ تمام کے تمام جو ہیں اس مکان کے اندر شریک ہیں، لیکن وراثت کا حصہ کچھ ہے اور بقیہ حصہ جو ہے وہ بھائی کا ہے، جس میں 2 منزلوں کی قیمت بھی داخل ہے اور جو انہوں نے پیسے ملائے تھے اس سے جو تناسب پیدا ہوگا وہ بھی داخل ہوگا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال شعیب پشاور سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہوں گی؟ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی اہلیہ آسیہ اور عمران کی یعنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی ہیں حضرت مریم. جی تو یہ تینوں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شمار ہوں گی. جی بہت شکریہ. اگلا سوال بلال احمد کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی؟
جی، سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی، اس کی مختلف وجوہ بیان کی جاتی ہیں. جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی صورت آپ لکھواتے تھے قرآن کریم میں تو جگہ بھی بتاتے تھے کہ اس کو کہاں پہ رکھنا ہے، اور پھر اس میں فصل کے لیے بسم اللہ بھی لکھواتے تھے. تو سورہ انفال کو تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اور یہ جو آیات تھیں سورہ براءہ کی یعنی شروع کی جو آیتیں وہاں سے لے کر آخر تک ان کے بارے میں یہ طے نہیں کیا کہ یہ کہاں پہ رکھی جائیں گی. تو مضامین کیونکہ یہ ملتے جلتے ہیں، ان کے سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر اور ان چیزوں کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اور سورہ براءہ کے اندر اسلامی حکومت نفاذ کا ذکر ہے. تو مضامین کیونکہ ملتے جلتے ہیں تو ان آیات کو بھی اس کے بعد رکھ دیا گیا، اور کیونکہ یہ یقین نہیں تھا کہ یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے تو لہٰذا درمیان میں فصل بھی قائم کر دی، لیکن کیونکہ اسی کا سلسلہ ہے تو لہٰذا بسم اللہ کو لکھا نہیں گیا. تو بسم اللہ نہ لکھنے کی کئی وجہ ہیں، لیکن ان میں سے سب سے راجح وجہ یہ ہے. اور باقی حکم یہ ہے کہ بسم اللہ اس میں اگر وہیں سے تلاوت شروع کی جائے تو اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ لکھی بھی نہیں ہے وہاں پر، اور اگر تسلسل میں آئیں تو پھر آپ سیدھا بھی چل سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جناب مفتی اویس صاحب، بشیر احمد صاحب ملیشیا سے پوچھنا چاہتے ہیں. ایک لائیو مثال پوچھ رہے ہیں اور اصرار کر رہے ہیں کہ ابھی جواب دے دیں، اور وہ قربانی سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ ہماری آمدن 50,000 روپے تنخواہ ہے تو قربانی لازم ہے یا نہیں. تو اسی ٹرانسمیشن میں مفتی اویس صاحب نے بتا دیا کہ قربانی کس پر لازم ہے، اور مختصر میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جس شخص کے پاس نقدی، سونا، چاندی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں سے 2 یا 2 سے زیادہ کا مجموعہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 39-40 ہزار کے لگ بھگ رقم بن جائے، اور عید کے دنوں میں یہ مالیت موجود ہو تو ایسی صورت میں اس پر قربانی لازم ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو قربانی لازم نہیں ہے. آمدن جتنی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا. بشیر احمد صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک شخص کو دینا بہتر ہے یا کئی لوگوں کو؟ جی، زکوٰۃ میں دی جانے والی رقم اگر زیادہ ہے، یعنی وہ 612.35 گرام چاندی کی مالیت کی بقدر یا اس سے زیادہ بنتی ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایک شخص کو نہ دی جائے بلکہ ایک سے زائد افراد کو دی جائے. اور اگر اس کی مالیت 612.35 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس سے کم بنتی ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے. جی اگلا سوال محمد اشرف کشمیر سے. اگر انسان 30 سال گمراہی میں تھا، اس نے 30 سال نماز نہیں پڑھی، 30 سال بعد نماز پڑھنا شروع کی، تو جو 30 سال نماز نہیں پڑھی اس کا کیا حکم ہے؟ جن 30 سالوں میں اسے نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان نمازوں کی وہ قضا کریں. جی اگلا سوال رضوان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا ظہر کی نماز کو ضرورت کے وقت عصر شافی کے بعد پڑھا جا سکتا ہے؟ شاید یہ سوال ان سے الٹا ہو گیا. یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے وقت یعنی مثل ثانی میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. ظہر کو تو مثل ثانی میں بالاتفاق یعنی جو حنفیہ کا مفتابی قول ہے اس میں پڑھنے کی گنجائش ہے. البتہ عصر کو مثل ثانی کے اندر یعنی ظہر کے وقت میں پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو نارمل حالات میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ضرورت ہو، مجبوری ہو، جیسے سفر میں جانا ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر عصر کی نماز کو اس وقت میں نہ پڑھا گیا تو عصر کی نماز فوت ہو جائے گی، تو اس صورت میں مثل ثانی کے اندر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. جی بہت نوازش. شعیب صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ اگر مسبوق سے نماز میں غلطی ہو گئی تو اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نہیں؟ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ جو غلطی ہو رہی ہے وہ کس نوعیت کی ہے. اگر وہ غلطی اس طرح ہے کہ واجب چھوٹ گیا، یا فرض میں کوئی تقدیم و تاخیر ہو گئی، یا فرض میں کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کو 2 بار کر لیا گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور غلطی ہے تو پھر اس غلطی کی تفصیل بتا کر اس کا مسئلہ معلوم کر لیا جائے. جی اگلا سوال محمد عمران گجرانوالہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سجدے میں جاتے وقت شلوار یا پینٹ کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر سکتے ہیں؟ جی، نماز میں شلوار کو دونوں ہاتھوں سے صحیح کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ عمل کثیر ہے، اور نماز کے اندر عمل کثیر کرنا یعنی اس طرح کا کوئی کام کرنا کہ اگر کوئی غیر نمازی اس شخص کو دیکھے تو وہ یہ گمان کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا. تو اگر اس طرح کا کوئی عمل نماز کے اندر کیا جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز نہیں ہوتی.
جی اگلا اور آخری سوال عبد الغنی صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نرم جائے نماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نرم جائے نماز پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ سجدے کی جگہ اتنی سختی اس میں پائی جاتی ہو کہ اگر سجدہ کیا جائے تو اس کا لیول برابر رہے۔ اگر لیول برابر نہیں رہتا بلکہ سر دھسے ہی چلے جاتا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اور اس جائے نماز سے بچنا اور احتراز کرنا لازم ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ علم، حکمت، دانش، مسائل حل، مشکل متبادل، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے جمعے والے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔